السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، ذی قدر سامعین و ناظرین، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، آج آپ کے یہاں ضلع منڈی بہاوالدین علاقہ ملکوال میں 3 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک آپ کے یہاں مرکزی پارک میں سالانہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس پروقار عظیم الشان پروگرام میں رب العزت نے کرم سے پہنچایا۔ میرے دوستو، میں جب گھر سے چلا تھا جمعہ نماز کے اختتام کے فوری بعد، تو میرے سامنے صرف اللہ رب العزت کی رحمت تھی کہ اللہ پہنچا دے۔ میں خیبر پختونخوا کی چوٹیوں سے سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کا سفر ہے ہمارا۔ میری یہ بات کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، مجھ سے مخاطب ہوں، میری بات پر توجہ رکھیں، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں تاکہ میں اپنے سفر کو قیمتی بنا سکوں، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے اس محفل کے اختتام پر اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، میرا منہ علماء کی طرف نہیں، عوام کی طرف ہے۔ میں نے انہیں نہیں، آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو آج عنوان نہیں ہے، عظمت قرآن کریم آج عنوان نہیں ہے، عنوان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو میں اشتہار پہ دیے گئے عنوان کی پابندی کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ خالق جل وعلا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے اپنے نمائندہ بھیجنے تھے،
اس کی ابتدا حضرت آدم، انتہا رسول اقدس کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے، موقف ہے، مذہب و مسلک و اوپینین ہے کہ رسول پاک کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ منڈی بہاؤالدین کے غیرت مند مسلمانوں، میں جملے میں کہہ رہا ہوں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ لفظ نیو اپاسل، نیو میسنجر، نیا پیغمبر کے لفظ کا ایڈیشن اس بنیاد پہ ہے، نئے رسول کے لفظ کا اضافہ اس بنیاد پہ ہے کہ کل تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی ایمان کا ڈاکو تمہیں یہ نہ کہے کہ مسلمان تو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، آخری نبی کی بات کرتا ہے، حضور پاک کے بعد نبی نہیں آنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اگر وہ ایمان کا ڈاکو کہہ دے تو میرا ناواقف سا نوجوان کہے گا یہ ختم نبوت کا معنی تو یہی ہے حضور پاک کے بعد نبی نے نہیں آنا، لہذا حضرت عیسیٰ کس بنیاد پہ آئیں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی آمد ختم نبوت پہ رکھنا نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ختم نبوت پہ ابجیکشن نہیں ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ کا آنا عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاٹ اور اعتراض نہیں ہے؟ اس لیے لفظ وہ بول رہا ہو جو تیرے عقیدے کا تحفظ کرے گا، بات وہ کر رہا ہو جو آپ کے عقیدے کے تحفظ کو پیش کر کے ایمان کے ڈاکو کے دانت کھٹے کر دے گی۔ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے حضور پاک کے بعد نبی نہیں آ سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے حضور پاک کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے حضور پاک کے بعد نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور پاک کے بعد نیا رسول نہیں آ سکتا۔ جسے ایک شخص نے واجد علی آبادی نے دا ہولی آف قرآن میں یوں لکھا ہے seal of the every new prophethood after him صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی ذات اقدس کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور پاک کی ذات اقدس کے آ جانے کے بعد نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اگر رسول نہ آنے کی بات ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی آمد متزلزل ہو جاتی، لیکن رسول کی بات نہیں ہے، نئے رسول کی بات ہے۔ ملک وال کے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، سارے پیغمبروں میں کوئی پیغمبر رب کی چاہت سے آ جائے، ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ان پیغمبروں کی آمد، ان رسولوں کی آمد، ان نبیوں کا آنے سے ختم نبوت کے اوپر رکھنا نہیں پڑتا کہ تعداد انبیاء میں اضافہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے تعداد میں اضافہ تب ہوگا جب نیا پیغمبر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، پرانے پیغمبر ہیں۔ اسی لیے عقیدے کو سمجھیے، نظریے کو سمجھیے، بات کو واضح کر کے دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھیے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے کانفرنسز ہوں، ختم نبوت کے پروگرامز ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے بڑے نعرے لگیں گے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے بڑا کھچا کھچ مجمع تھا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے اجی جے جے کار اور واہ واہ کر دی گئی ہے۔ اس کی بنیادی مقاصد کی شک یہ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد اس سے اٹھنے والا ہر فرد دلیل کی دنیا میں ایٹم بم بن کر اٹھے، دلیل کی دنیا میں باطل پر ایک انگارہ پیش کرنے والا اٹھے۔ میرے دوستو، آج جو شیلہ پن اپنی جگہ، آج جذبات اپنی جگہ، لیکن ہوش میں دلیل دینا آپ سیکھیں گے، ہوش کے اندر دلیل کو پیش کرنا آپ سیکھیں گے، لہجہ نرم اور موقف گرم کے اصول کو سامنے رکھ کے جب آپ بات پیش کریں گے، مخالف آپ کی بات پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ
آپ کو عقائد جزاکم اللہ چاچا جان جزاکم اللہ. میں نیازمند ہوں, میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. آپ توجہ میرے دوستو, بنیادی وجہ یہ ہے آج دلیل کی دنیا میں بات کرنے والا آ جائے تو باطل ایسے بھاگے گا جیسے حضرت عمر کی آواز پہ شیطان بھاگتا تھا. آپ بنیں گے دلیل کی دنیا میں بندے سارے ساتھی؟ اچھا ماشاءاللہ. اب سنیے, اب میں عنوان پیش کر کے اس بات کو دلیل کی دنیا میں مدلل اور مبرہن کرنے لگا ہو. میرے دوستو, ستمبر کا مہینہ ہے, 3 ستمبر 2021 کی تاریخ ہے. 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی آف دا پاکستان اور ہمارے ایوان بالا سینٹ آف دا پاکستان نے جو رات کے 8 بجے آخری قانون پاس کر کے ہمارے شک نمبر 106 اور آرٹیکل 260 کے اندر اپارٹمنٹ اور ترمیم کر کے جو آئین کا حصہ لکھا ہے, میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے دلائل میں پیش کرنے لگا ہوں. توجہ میری طرف, ہر کان ہمتن گوش ہونا چاہیے. آپ کان کی کھڑکیوں سے بلکہ کان کے راستے کو ٹنل بناتے ہوئے, کان کے راستے کو سرنگ بناتے ہوئے اپنے دل تک میرے دلائل کو راستہ دیجئے. رکھیں گے سارے ساتھی, رکھیں گے انشاءاللہ, بات سمجھیں گے. بس آپ توجہ رکھیں, اب میں کچھ بات شروع کر رہا ہوں. میرے دوستو, قادیانیت کا مذہب جب اٹھا تو قادیانی ملت نے خود کو غیر مسلم کے طور پہ پیش نہیں کیا, مسلمانی کے طور پہ پیش کیا, اسلام کی دعوت کو پیش کیا. جب یہ بات آگے نکلی, لدھیانہ کے انڈیا بر صغیر میں اس وقت متحدہ ہندوستان میں لدھیانہ کی سرزمین میں حافظ محمد لدھیانوی, مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہم اللہ نے اس ایک فرعونی فرقے کے سامنے صدے سکندری باندھا اور وہ لوگ اٹھے, انہوں نے اس کا انٹروڈکشن, اس کا تعارف, اس کی پہچان, اس فرقے کی علامات لوگوں کے سامنے رکھے. رب کریم نے دارالعلوم دیوبند کو اس کی خدمت عالیہ کے لیے منتخب فرمایا. محدث جلیل علامہ سید انور شاہ کاشمیری, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, سندھ تا ہند, شرق تا غرب, شمال تا جنوب, اس بوڑھے شیر نے اسفار کیے ہیں, سفر کی تھکاوٹ برداشت کی ہے, سوختیں برداشت کی ہیں, مصائب و آلام سے واسطہ پڑھا اور پورے متحدہ ہندوستان میں اعلان کر دیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی قسم کی ہیلپ چاہیے, قربانی چاہیے, تعاون چاہیے, علمی تعاون چاہیے. انور شاہ اولاد علی ہے, اس کی رگوں میں حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا خون دوڑتا ہے, یہ اولاد نبی ہے, سادات کا چشم و چراغ ہے, یہ آپ کے لیے حاضر ہے. خدا کی قسم, حضرت کشمیری کا ایک گولڈن چین, ایک کول زرعی مشہور ہے, فرمایا کرتے تھے میرے سر پہ پگڑی اپنی جگہ محترم, میرے چہرے پہ داڑھی اپنی جگہ قابل احترام, میرے سینے میں اللہ کا قرآن, نبی پاک کا فرمان اپنی جگہ محترم ہے. لیکن لوگوں, اگر ختم نبوت کے عقیدے پہ قادیانی حملہ آور ہو اور ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود, رسول اللہ کی محبت کا دم بھرنے کے باوجود, آقا نامدار کے امتی کہلانے کو فخریہ طور پہ کہنے کے باوجود, رسول اللہ کے غلام کہلانے کے باوجود اگر تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے. یوں انہوں نے مسلمانوں میں روح پھونک دی. 1924 کا زمانہ تھا, ملک پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا. احمد پور شرقیہ کے علاقے میں ایک عالم دین رہتے ہیں, انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی بچی کا رشتہ دیا, داماد بنا لیا. لیکن طے یہ ہوا کہ جب اس کا علم مکمل ہوگا میں اس کے ساتھ بچی بیاہ کر دوں گا. لیکن شومی قسمت, بدقسمتی,
اس کی اچھی قسمت کا زوال تھا کہ وہ قادیانیوں کے ہاتھ سے چڑھا. نام عبد الرزاق تھا. وہ عبد الرزاق دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے مرزائی ہو گیا, قادیانی مذہب قبول کر لیا. عالم دین جو اس کے سسر اور استاذ بھی تھے, انہوں نے اعلان کیا میں اپنی بچی کا رشتہ اس کافر پر نہیں دوں گا, اس آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام, جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے, میرے بچی کا رشتہ نہیں دینا. قادیانیوں کی ہٹ دھرمی دیکھی ہے, ضد دیکھی ہے. احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کی ذیلی عدالت میں اس عبد الرزاق قادیانی نے قادیانیوں کے بل بوتے پر کیس دائر کر دیا. میری منقوبہ غلام عائشہ ہے, اس مولوی کی بیٹی ہے, یہ مجھے اپنی منقوبہ پیش نہیں کرتا. انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے قادیانی کے کفر پہ دلائل دیے, لیکن عدالت کا جج متاثر ہو چکا تھا. اس نے پہلا فیصلہ قادیانی کے حق میں دیا. اس ایک تو غم کی لہر دوڑ پڑی, پریشانی کا عالم تھا, ہر کونے سے مسلمان عالم پریشان ہو گئے. اے کیا ہوا, کیا معاملہ ہوا؟ یہ کانوں کان خبر نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی, جو بہاولپور کے نواب تھے, بلا شرکت غیرت مندی رکھتے تھے, اپنے اندر رسول اللہ کی محبت کا حقیقی دم بھرتے تھے. انہوں نے فرمایا ہم ریویو میں جائیں گے, ہم اپیل میں جائیں گے, ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو عدالت کا فیصلہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ختم نبوت کے مخالف کو مسلمان کہے گا, ہم جوتی کی نوک پہ اڑا دیں گے. ہمیں نہیں ایکسپٹ, ہمیں نہیں قبول. وہ عدالت میں گئے, اپیل چلی, عدالت بہاولپور میں اپیل آ گئی. وہ علماء کرام کے میزبان بنے, بڑے بڑے اجلہ علماء کرام کو بلایا, اور مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں چیدہ علماء کو جمع کیا. عدالت میں پیشیاں شروع ہو گئی, معاملات شروع ہو گئے, معاملہ چلتا رہا. قادیانی وکیل التوا پہ التوا کرتا, عدالت میں پیش نہ ہوتا. آخر جب پیشی کا وقت آیا, علماء نے اس عالم دین غلام عائشہ کے ابو کو کہا اب مدعی صرف آپ نہیں ہے, مدعی پوری ملت اسلامیہ ہے, مدعی پورے مسلمان ہیں. عدالت کا معاملہ جانے, دلیل جانے, استغاثہ کا مسئلہ جانے اور ہم جانے. ہر پیشی پر ہمارے محدثین پیش ہوئے, علماء پیش ہوئے, معاملہ چلتا چلتا گیا. آخر وہ وقت آیا کہ جب دلائل میں دونوں میں ججوں نے دیکھا, عدلیہ نے دیکھا, انصاف کی نظر میں دیکھا کہ اب تو معاملہ قادیانیت کے خلاف جائے گا, تو قادیانیوں نے کہا اے کاش اگر آپ ایک ہمارے اوپر مہربانی کر دیتے. جج محمد اکبر کی سوچ کو سلام ہے, اس نے اس وقت انہیں کہا پوچھئے کیا میری ہیلپ چاہیے, کہ ہم چاہتے ہیں ہم اپنا سب سے بڑا مولوی, اپنا مناظر بلوائیں اور وہ ان مولویوں سے بات کرے, وہ قرآن و سنت کے دلائل سے مرزا کے حق کو ثابت کرے گا. جج نے اس کو قبول کیا. مناظر اللہ دتا, مشہور زمانہ, بدنام زمانہ, قادیانی مبلغ تھا, قادیانی مناظر تھا. اسے بلایا گیا. علماء کرام دارالعلوم دیوبند پہنچے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر محدث جلیل خاتم المحدثین حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد, خاندان سادات کے چشم و چراغ علامہ انور شاہ کشمیری, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, حضرت کشمیری کی خدمت میں گئے. آپ آئیے. علامہ کشمیری باوجود علالت کے, باوجود ضعف کے, باوجود بڑھاپے کے, باوجود بیماری کے, باوجود میں جسم میں نکاحت کے, پھر بھی آئے. عدالت میں بحث ہوئی. اللہ دتا کے وہم و گمان میں نہیں تھا. انہوں نے کس شخصیت کو بلایا جو کیا سے کیا میرے بغیر ادھیڑ نہ جانتا ہے,
اللہ دیتا کیا تھا؟ علامہ انور شاہ کے شاگردوں نے مرزے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو باتیں کی ہے یہ تو مولانا مرتضی حسن چاند پوری کا جواب نہ دے پایا. فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ کا جواب نہ دے پایا. ہمارے خطیب ایشیا حضرت علامہ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا جواب نہ دے پایا. لیکن آج تو جو شخص عدالت کے معاملات میں موجود ہے یہ اولاد نبی ہے, آل علی ہے, اس کی رگوں میں خاندان حیدری شامل ہے, خون مرتضوی شامل ہے. یہ ٹھہرے قادیانی سے بات ہوئی, قادیانی کے پاس ایک حوالہ تھا, اس نے کتاب کو کھولا, حوالہ پڑھا. حضرت علامہ انور شاہ نے فرمایا جج صاحب پوائنٹ آف دی آرڈر پہ روکیے, اسے کہیے یہ حوالہ سچا پیش کرے, یہ جھوٹا پیش کر رہا. جج نے کہا یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے, اس کے پاس کتاب ہے, وہ کتاب سے دیکھ رہا. آپ کے پاس کتاب نہیں ہے, آپ زبانی کلامی اپنی یادداشت کو پیش کر رہے ہیں, میں کیسے مانوں؟ علامہ انور شاہ نے فرمایا بات ان کی ہوگی, الفاظ میرے ہیں. فرمایا اے جج یہ تو کیا بات ہے, یہ جو کتاب پیش کر رہا جھوٹا عبارت کا ٹکڑا پیش کر رہا ہے. ہاں ہاں میں مانتا ہوں کتاب میرے پاس نہیں ہے, لیکن 35 سال پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا ہے. اگر حوالہ میرا دیا ہوا نہ نکلے, اس کا دیا ہوا نکلے, آپ دکھائیں انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا. جب حوالے کو چیک کیا گیا مرزائی کا حوالہ جھوٹا نکلا, بحث ہوئی, دلائل دیے, قادیانی کے کفر پہ, قادیانی کے دجل پہ, قادیانی کی ضلالت پہ, قادیانی کی گمراہی کو دلیل کی دنیا میں واضح کیا. تو جج سمجھ گیا بات ہے کیا. علامہ انور شاہ وہاں سے جانے لگے تو فرمایا میری بیماری سے شاید میری زندگی دنیاوی باقی نہ رہے, لیکن مجھے چڑھتے سورج پہ یقین ہے فیصلہ رسول اللہ کے حق میں آئے گا. اور فرمایا نواب صادق صاحب کو, نواب صاحب بڑے بڑے نواب رسول اللہ کے قدموں کی خاک, فرمایا آپ حکم کیجئے. کہ اگر میں موجود ہوا تو فیصلہ خود سنوں گا, دنیا سے چلا گیا یہ فیصلہ میری قبر پہ سنا دینا. نواب صاحب گئے تھے, فیصلہ لے کر گئے تھے. 1935 میں جب فیصلہ ہوا تو علامہ کی قبر پہ سنا کر آئے تھے. میرے دوستو میری بات کا مطلب ابھی پورا نہیں ہے, میں تاریخ چلا رہا ہوں, توجہ رکھنا. جب معاملہ اس انتہا کو گیا کہ اب قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آئے گا, قادیانیوں نے سازش کی, اس عبد الرزاق قادیانی کو قتل کر دیا, خود مارا. اگلے دن عدالت میں درخواست دائر کر دی, جی مدعی جب مر جائے دنیا سے چلا جائے اس کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے, آپ اس قانون کو اور فیصلے کو خارج کر دیں. ہمارے علماء کرام نے لائر کی ٹیم بٹھا دی, قانون دانوں کی لائن لگا دی. آئین سے جو اس وقت برٹش لا موجود تھا اسے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ثابت کیا کہ مدعی مرتا ہے مر جائے, مدعا علیہ مرتا ہے مر جائے, جو مرتا ہے ہو جائے, فیصلہ ہو کر رہے گا. تو ان کا مارنا بھی کام نہ آیا, آخر فیصلہ ہوا. منڈی بہاؤالدین کے دوستوں کفر ہار گیا, اسلام جیت گیا. یہ جج محمد اکبر کی عدالت کا فیصلہ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 3 جلدوں میں چھاپ دیا ہے, جس کا نام ہے مقدمہ بہاولپور. یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں. میرے دوستو آپ میں ہر بندے کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. ایسے ایٹم بم نہیں بنو گے, ایسے دلیل نہیں دے سکو گے, خالی منہ کی باتوں سے بات نہیں ہے, آپ کے پاس معاملات کے دلائل ہونے چاہیے. اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں. 22 مئی 1974
نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، گرمیوں کی آمد ہے، کہاں جانا چاہیے؟ اجی شمالی علاقے جات کا وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ریل گاڑیاں چلتی ہیں، طلبہ بیٹھے، ایک بوگی فل ہوئی، وہ ڈبہ چلا، ریل چلی، جب پہنچی چناب نگر، اس زمانے کا ربوہ اسٹیشن ضلع چنیوٹ سے گزری، تو قادیانی جب تک کافر اقلیت قرار نہیں آئے تھے دندناتے پھرتے تھے، دعوتیں دیتے تھے، کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پہ بیچتے تھے، گدھے کے گوشت کو گائے کے نام پر پیش کرتے تھے، پیشاب کو جامع شیری کا لیبل لگا کر لوگوں میں بتلاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ قادیانی خدام احمدیہ کی بدنام زمانہ پالٹی، یہ وہاں اسٹیشن پہ آئے، ایک ایک مسلمان، ایک ایک پیسنجر، ایک ایک سواری کو مرزا کا لٹریچر دیا، کہا یہ پڑھو، یہ دیکھو، مرزے کو نبی مانو۔ نشتر میڈیکل کالج کے جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ڈاکٹرز طلبہ تھے، ابھی زیر تعمیر اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر ابھی نہیں بنے تھے، شاید ڈاکٹر بن کے ٹیکا لگاتے، بات کی بات تھی، انہوں نے آنکھوں میں دیکھا، اے کلمہ کس لیے پڑھا ہے؟ حضور کی غلامی کا توق گلے میں کیوں ڈالا ہے؟ اے دشمن کفر کو اسلام بنا کر پیش کر رہا، آؤ ان سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے قادیانیوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے، یہ ذلیل ہوئے، مار کھائی، خوار ہوئے، بھاگے، لٹریچر کو پھینکا، پتلی گلی سے نکلے، طلبہ چلے گئے۔ 29 مئی کو جب یہ واپس آ رہے تھے، قادیانیوں نے جو ماسٹر اسٹیشن تھا اس کی ملی بھگت میں کہا کہ اس اسٹیشن سے پہلے کا جو اسٹیشن ہے وہاں پر گاڑی روکے، شیڈول میں وہاں اسٹاپ نہیں تھا گاڑی کا، ترتیب میں وہاں رکنا نہیں تھا، انہوں نے گاڑی رکوائی، وہاں پر ڈنڈوں سے لیس، اسلحے سے لیس، سریے سے لیس، باقی چیزوں سے یہ قادیانی مسلح اس بوگی میں گھسے، ان بچوں کو مارا، انہیں کسی کو اتنا زخمی کیا، کوئی بے ہوش ہو گیا۔ کیا سے کیا ہوا؟ یہ گاڑی باپ میں جب شدید زخمی ہو چکے تھے، آرام سے یہ ایمان کے ڈاکو واردات کر کے نکل چکے تھے، پھر گاڑی کو چلایا گیا۔ جب یہ بات ملک میں آئی، ملک میں غم کی ایک بات پھیلی، ایک تحریک اٹھی، مجلس عمل تحریک ختم نبوت کے نام سے راول پنڈی میں علماء اکٹھے ہوئے، اکارا میں اکٹھے ہوئے، ملتان میں اکٹھے ہوئے، لاہور میں اکٹھے ہوئے، اور کراچی میں محدث جلیل بن نوری ٹون کے بانی علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، شاگرد رشید علامہ انور شاہ کشمیری، یہ اٹھے اور علماء بیٹھے، مشورہ کیا، جماعت بنائی، ملتان میں عالمی مجلس کا اجلاس ہوا، طے یہ ہوا تاریخ چلے گی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، بھیا جام ہوگا، اگر حضور پاک کی تحفظ ہم دھرتی پہ نہیں کر سکتے تو کچھ نہیں چلے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ خاموش بھائی بھائی بھائی، یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے، ہم دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے دور میں کافر کافر قادیانی کافر کا نعرہ نہیں لگا، آپ کیوں لگاتے ہیں؟ خاموش رہیے۔ کافر کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا کیا انداز ہے؟ دلیل میں بات پیش کرو۔ کبھی ہمارے اسٹیجز پر اس طرح کی بات نہیں ہوئی، آپ خیال کیجئے۔ مولانا آپ حضرات ناراض نہ ہو، میں مہمان بھی جانتا ہوں، مسلمان بھی جانتا ہوں، جلسوں میں مہمان بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، مہمان بھیجا ہوا آتا ہے۔ توجہ میرے دوستو، جب یہ بات چلی اور معاملہ سڑکوں سے ایوانوں تک پہنچا، اس وقت کی حکومت میں جناب ذوالفقار علی بھٹو موجود تھے، انہوں نے 2 جون کے اپنے نشریاتی خطاب میں کہا کہ پوری قومی اسمبلی کو میں خصوصی کمیٹی بنا رہا ہوں، جو یہ فیصلہ کرے گی پورا ملک قبول کرے گا۔ خصوصی کمیٹی بنی، معاملہ طے ہوا، اور طے کر کے
قادیانیوں کو کھلا موقع دیا گیا. قادیانیوں کے دو فرقے ہیں، ایک قادیانی مرزائی، ایک قادیانی لاہوری. دونوں کو موقع دیا گیا، اسمبلی بلوایا گیا. حالانکہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں آ سکتا ہے. خصوصی کمیٹی نے آرڈیننس صدارتی کے ذریعے یہ بل پاس کیا کہ یہ بھی آ سکتے ہیں، اپنی صفائی پیش کریں، دلیل پیش کریں، ایویڈنس پیش کریں، پروف پیش کریں، ثبوت پیش کریں. ہم مسلمان ہیں، آؤ بات چلتی ہے. یہ بات چلی تو قادیانی مرزا کا پوتا مرزا ناصر بشیر الدین محمود کا بیٹا یہ آیا. قادیانیوں کی طرف سے ڈاکٹر عبد الکریم آیا. لاہوری قادیانیوں کی طرف سے 11 دن موقع دیا گیا. قادیانیوں آؤ اپنے کفر کو اسلام میں پیش کر کے دکھاؤ، آؤ پیش کرو، کھلا موقع. 11 دن کی معاملات کے بعد ایک دلیل نہ دے سکے اور 2 دن اس کو ملے. دوسرے چھوٹے فرقے کو 13 دن کے موقع کے بعد جب بات نہ بنی. یہاں ہم رک کر ایک بات کروں، جو انہیں دلیلیں پیش کی ہیں وہ کیا تھی؟ آؤ سنو. کہا قرآن کریم میں ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40. رب کائنات فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور پاک خاتم النبیین ہیں. کا ختم نبوت کے 2 معنی، ایک معنی ہے ختم معنی آخری، ایک معنی ہے مہر لگانا. لہذا حضور پاک مہر لگاتے تھے اور مرزا نبی بن گیا تھا. حضرت مفتی محمود اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، مسلمانوں کے قائد تھے. تمام مسالک بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کی قیادت میں جمع تھے. مولانا مفتی محمود نے فرمایا یہ آیت نہ تجھ پہ اتری نہ مجھ پہ اتری، نہ تیرے دادے پہ اتری نہ میرے دادے پہ اتری، یہ آیت اتری ہے رسول اللہ پہ. سنیے صحابہ نے. آؤ صحابہ کرام کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں. آؤ صحابہ اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں، بتائیں اے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی جماعت، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اگر حضور کے صحابہ کہہ دیں مہر والا نبی تو تم سچے، وہ کہہ دیں آخری نبی تو پھر ہم سچے. جب یہ بات ہوئی نا تو قادیانی کے چہرے پہ پہلے 11:15 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30 بج گئے. ایک جگہ نہیں رکی. کیوں؟ آج بھی اہل باطل کو پکڑنے کا یہ نسخہ ہے. وہ آیت پیش کرے اور دلیل میں حدیث لائے. آپ کے اس آیت اور حدیث کا مطلب حضور کے صحابہ نے سمجھا تھا اگر تیری تائید کرے تو تو سچا اور ہماری تائید کرے تو ہم سچے. یہ وہ کسوٹی ہے، یہ ایسا نٹ ہے جو ہر قابلے پہ چڑھ جاتا ہے. دلیل کی دنیا میں ایسا اصول ہے، ایسا ضابطہ ہے جو ہر باطل کو چنے چبا دیتا ہے. میرا عنوان ختم نبوت ہے، میں اس پر بات کر رہا ہوں. تو مرزا قادیانی کی ذریت کا منہ کالا تو مفتی محمود رحمہ اللہ نے مستدرک پیش کی. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مسند البزار پیش کی کہ ان حوالوں کو دیکھو. اللہ کے رسول نے اس کا مطلب بتایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. اب تو قادیانیت ختم نہ. 13 دن کے معاملات کے بعد جب یہ قادیانی وہاں سے نکلے، ذلیل و خوار ہوئے. اب قانون سازی کا مرحلہ تھا. جب قانون لکھا جا رہا تھا ان دوران میں اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم نے حضرت مفتی محمود صاحب کو بلایا اور پوچھا حضرت سیاسی اختلاف اپنی جگہ، پارٹیوں کا معاملہ اپنی جگہ، ایمان سے قبر آخرت کو سامنے رکھ کے بتائیے یہ میں جو کر رہا ہوں کیا مجھے میرے نبی کی سفارش ملے گی؟ اللہ میرے دوستو، بات سچی ہو تو اعتراف کرنا چاہیے. میں آج بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ اپنے نبی سے بڑا پیار رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دیا، اس وجہ سے سلامی ہے، اس وجہ سے خراج عقیدت ہے. میرے دوستو،
حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں ایمان سامنے رکھ کے حضور پاک کی محبت کا دم بھرتے ہوئے کہتا ہوں تم جنت کا ٹکٹ لے رہے ہو. اور اس نے دباؤ قبول نہیں کیا, چاہے امریکہ دباؤ دے رہا تھا یا اس وقت کے آرمی چیف جو ملت قادیانی سے تعلق رکھتے تھے, جو دباؤ تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پاؤں کی نوک پہ یوں رکھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے, اور یہ قانون بنا. اور جب بن رہا تھا تو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے اس وقت کے کاتب نے کہا, شاید پتہ نہیں قادیانیوں سے کوئی پیار ہوگا, کہا حضرت جو آپ لفظ لکھوا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے متبعین, آپ ایسا کریں قادیانی کا نام نہ لکھوائیں, ویسے لکھوا دے ختم نبوت کا منکر. حضرت نے پوچھا کیوں, وجہ؟ میں نے کہا جی یہ پلیت نام ہے, اس سے آئین پلیت ہو جائے گا. کیا جواب دیا یار مولانا مفتی محمود نے, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کریم پاک کتاب ہے, کہا جی ہاں. کہا وہاں شیطان کا نام, قارون کا نام, فرعون کا نام, حامان کا نام, بڑے بڑے کافروں کے نام ہیں. اللہ نے جو لکھے ان پلیتوں کے نام کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی پہچان کے لیے. کہا قرآن کریم اس نام کے آنے سے ناپاک نہیں ہوتا اور ہرگز نہیں ہوتا, تو پھر یہ آئین بھی ناپاک نہیں ہوگا. مرزے کو کافر لکھو, وہ آج تک لکھا ہوا ہے. اور میں تیسرا پوائنٹ پیش کر رہا ہوں میرے دوستو, یہ جب آئین بن گیا, قانون بن گیا کہ قادیانی کافر اقلیت ہے, نان مسلم ڈکلیئر ہو گئے, یہ یہاں سے دوڑے اور لندن میں جا کے اپنے ابا انگریز کے قدموں میں پناہ لی. ہم کہتے ہیں نا خود کاشتہ پودا ہے انگریز کا, وہاں پہنچے. 1984 کی بات کر رہا ہوں, 1984 جب یہ وقت آیا, حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ, خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان موجود تھے. جنرل ضیاء الحق کا دورہ تھا, اس میں قادیانیوں کو نکیل ڈالنے کی ضرورت تھی کہ کافر اقلیت تو ہو گئے لیکن اذانیں یہی دیتے تھے, کلمے یہی پڑھتے تھے, مساجد پہ مینار تعمیر یہی کرتے تھے. تو مسلمانوں نے کہا جب مسلمان نہیں ہے, کلمہ کس چیز کا مسلمان نہیں ہے, اذان کس بنیاد پہ مسلمان نہیں ہے, عبادت گاہ پر مینار کس بنیاد پر؟ کلمہ پڑھنا ہے تو مسلمان بنو, کلمہ پڑھنا ہے تو اسلام لاؤ, کلمہ پڑھو اور کفر کو پیش کرو. ہم اسلام کفر کے نام پر پیش نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں صدارتی آرڈیننس جاری کروایا گیا. اس وقت کی حکومت نے یہاں صدارتی آرڈیننس جاری کیا, کوئی قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا, مینار تعمیر نہیں کر سکتا, کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا. مسلمانوں یہ ہمارا آئین ہے. وہ جج محمد اکبر کا فیصلہ بنیاد, 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی کی ترمیم بنیاد, 1984 کی قادیانیت امتناع آرڈیننس یہ بنیاد, یہ ہمارا آئین ہے. آپ اپنا آئین کیوں نہیں پڑھتے؟ کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہمیں فنڈامنٹل آف دا رائٹس دیتا ہے, ہمیں بنیادی طور پہ جو حقوق دیتا ہے, ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں. خدا کی قسم آپ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا سیکھیں گے. آج جو ہمارے علماء کرام 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کو بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں, تو اعتراض ہوتا ہے اجی آئین کی بات, بھائی ان علماء کی آنکھیں کھلی ہیں, ان علماء کے سامنے معاملہ پیش ہے. اور عوام تجربے نہ کرو, تجربوں سے سبق لو. اگر یہ آئین گیا, اگر یہ آئین چلا گیا, قادیانیت کے خلاف محنت رائے گاہ ہو جائے گی. اس لیے ہم اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور 73 کے آئین کا تحفظ بھی کریں گے. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سارے دوست ہاتھ اٹھا کر بتائیے, حضور پاک کی ختم نبوت کی خاطر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قادیانیت کو مذموم بنانے کے لیے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس آئین اور قانون کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب کریں گے.
میرے دوستو بنیاد یہ ہے، ایک ختم نبوت کا تحفظ دیتا ہے. اور آج قادیانی 7 سمندر دور بیٹھ کر مرزا مسرور موجودہ خلیفہ علیہ کہتا ہے جب تک پاکستان کی اسمبلی میں یہ مولوی موجود ہیں، داڑھی اور پگڑی والے موجود ہیں، ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملتا. اے قادیانی کی ذریت، اے غلیظ نسل، اے ناپاک گٹر کا ناپاک کیڑا، تو نے قرآن بھی نہیں مانا، پاکستان کا آئین بھی نہیں مانا. پہلے آئین مان پھر حقوق کی بات کر. اور میں ملک پاکستان میں ان چاپلوس قادیانیوں کے چاپلوس پاکستان وزیروں، پاکستانی مشیروں کو کہتا ہوں، تمہیں بڑا شوق ہے قادیانیوں کو حقوق دلوانے کا. اے وکیل بلا توکیل نہ بنو، جب تک وہ آئین نہیں مانتا انہیں کوئی حقوق نہیں ملیں گے. ہم کرسچینٹی کو حقوق دیتے ہیں، ہم عیسائیت کو ملک میں حقوق دے رہے ہیں، جوز یہودیت کو دے رہے ہیں، ہندو مت اور پارسیوں کو دے رہے ہیں. کیوں؟ وہ آئین مانتے ہیں، آئینی حیثیت مانتے ہیں. قادیانی آج تک آئین میں دی گئی اپنی ڈگری، اپنی ویلیو، اپنی حیثیت، اپنا رتبہ و مرتبہ آئینی نہیں مانتا. تم ان کے حقوق کی بات کرتے ہو. سنو، اگر اس ختم نبوت کے شک کو چھیڑا گیا، میں اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم مسلمانوں، آخری شخص تک میرا ساتھ دیجئے، اگر اس آئین کی شک کو چھیڑا گیا، ختم نبوت پر کوئی بات ہوئی، ہم اپنے بچے یتیم کرانا جانتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت کی شک پر حرف نہیں آنے دیں گے. وعدہ کرتے ہیں سب دوست؟ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بات کیجئے. وعدہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے وعدہ کیجئے. وعدہ ہے؟ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، کوئی آپ کے سامنے اوپر نیچے کی بات نہیں ہے. یہ مذہبی بات ہے، آئینی بات ہے، اسلامی بات ہے، قانونی بات ہے. ہم حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہر وقت چاہیں گے. اور یہ موجودہ حکمران کیا، ہم نے تو دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. یار یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پچھلے سال 2020 کی اینڈ کی بات کر رہا ہوں، قادیانیوں کا وفد، ڈیلیگیشن آف دا ملت قادیانیہ، انگلینڈ سے لارڈ نذیر قادیانی کی قیادت میں آیا اور ہمارے ملک میں آ کر ہمارے حکمرانوں سے ملاقات کر گیا. حکمرانوں بتاؤ کس بنیاد پر قادیانی تم سے مل رہے ہیں، تم کس بنیاد پہ چل رہے ہو؟ ہمیں واضح کرنا ہوگا، آپ کو واضح کرنا ہوگا. قادیانیت سے یاری کی پینگیں ہم نہیں بڑھانے دیں گے. دشمن دشمن ہوتا ہے، کتا کتا ہوتا ہے، وہ بھونکے یا چپ رہے. ہم یہ نہیں کہیں گے اجی یہ کالا ہے یا سفید ہے. رسول اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہے. خدا کی قسم جوانیاں، مال، دولت، عزت، آل، اولاد قربان کر سکتے، حضور سے محبت نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ پروگرام آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ تجدید عہد کیجئے اور گھر میں اپنے بچوں کو رات کو سوتے وقت جھوٹے قصے نہ سنائیے، ختم نبوت کے واقعات بتائیے. یاد رکھو، بچپن سے قادیانیت کے خلاف ذہن بناؤ گے، ختم نبوت سمجھاؤ گے، بندہ قبر کی پاداش میں ہوگا لیکن قبر حضور کی محبت سے ٹھنڈی ہوگی. یار یہ ایک زندگی کیا ہے، لاکھوں زندگیاں میری پاک پیغمبر کے پاؤں میں آنے والی جوتی کے نیچے لگنے والا تمغہ، اس کے نیچے لگنے والے ذرات پر قربان ہے. یہ کیا ہے؟ تو میں نے یہ تاریخ کے 3 باتیں آپ کو اسی لیے سمجھائے ہیں کہ آپ ان باتوں کو یاد کریں اور اپنے حقوق پر بات کرنا سیکھیں. قادیانیت سے معاملات طے کریں اور قادیانیت سے معاملات میں نوجوان نسل اپنے تاریخ یاد کریں. آج سے 4 دن بعد 7 ستمبر
2021 بروز منگل مینار پاکستان زندہ دلانے لاہور نے مینار پاکستان کے سائے میں عالمی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. آپ تو پڑوس میں رہتے ہو، خود بھی چلنا اور اپنے احباب کو بھی لے کر چلنا. چلو گے؟ سارے دوست چلیں گے؟ سب وعدہ کرتے ہیں چلیں گے؟ خود بھی چلو گے، دوستوں کو بھی لے جاؤ گے؟ میرے دوستو، یہ کسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے. بلا تفریق مسلک، بلا تفریق پارٹی، بلا تفریق قوم ہم ملت نبوی ہو کر رسول اللہ کے تحفظ کا تجدید عہد کریں گے. چلیں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستو، میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا. آپ جتنے، آپ میں اگر کوئی علماء ہیں، کوئی اسکول کا استاذ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی چلو صحافی ہے، اہل قلم اہل زبان ہے، تم انقلاب برپا کرنے والے لوگ ہو. اپنی زبان، اپنی قلم، اپنے کردار، اپنی صلاحیتوں کو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے لگانا سیکھیے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، حضور پاک کے ختم نبوت کا تحفظ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.